چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، گردوں کی بلندی تیری پاپوش کی پستی، جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری۔ تو دوستو وقت کے دامن میں گنجائش بالکل نہیں ہے، صرف ایک مختصر سی نعت ہوگی اور اس کے بعد حضرت جی کا انشاءاللہ بلا تاخیر خطاب شروع ہو جائے گا۔ تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد شفیق کو آئیں اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ملکون حسین دا لہ سگدا، میرا پیر بڑا انمولے، دل بر ہے فاطمہ زہرا دا، او سنے ہے در پاک دا ڈھولے، دل بر ہے فاطمہ زہرا دا، او سنے ہے در پاک دا ڈھولے، حق سچ دی بن مہکار آیا، او دا ہر ایک حاکم بولے، مجبور حسین انہوں نہ سمجھے، او ہر چیز حسین دے کولے، مجبور حسین انہوں نہ سمجھے، او ہر چیز حسین دے کولے، یا حسین یا حسین ابن علی، تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی، تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی، تیرا زمانہ یاد ہے، اور چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، اور حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو
کٹانا یاد ہے، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، اور چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ دوستو بالکل بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ آپ کے سامنے جلوہ فراز ہیں شہنشاہ خطابت، فخر خطابت، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، خطیب ابن خطیب جناب حضرت علامہ پیر سید فصیح الحسن چشتی صاحب۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے نورانی وجدانی خیالات سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ لگا کے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ۔ پڑھیے صلاۃ۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، بھائی علام صاحب آپ نعت بڑی سونی پڑھی، وہیں تھوڑا کتری رنگ چٹا ہوندا تے نہ سننا تاں ساڈے سننی جڑے نا جڑے چٹے چٹے بال ہون انہاں دی نعتاں سننی۔ ہاں صحیح دسدا گا تھا جڑے عاشق لوگ ہوندے نے انہاں دی نعتاں سندے، آ جڑے ول ہون نا سونے تے ممی ڈیڈی کپڑے پان تے نال تھوڑا ڈانس بھی کرن ہلکا جا، انہاں نوں اسی سننے آ سننی تے سر دی جڑے عشق والے لوگ انہاں دی نعت دی سندے۔ آ ساڈے تو پہنا ساڈی جتے تقریر آئی تو اساں انہاں تو مغرب دے بعد ٹائم دتا، اسی اوتھے گئے تے او اوتھے کو نعت خاں انہاں آکھیا جی اس پڑھنا ہے، میں کہا پڑھ لو۔ وہ اسی بیٹھ سنتے رہے، وہ پڑھتا رہے، اسی مڑ دعا کر کے اڑا ہے کہ تھانی شوق ہے جو نعت خاں سنن دی تے رسول اللہ دا کوئی سونا فرمان تے جڑا سونا دل نال پڑھے او دی نعت سنیا کرو، عشق کیتا کرو، کدی حضوری چو کے بھی یار دا ذکر سنیا کرو۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین، وعلى آله الطيبين وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور یہ جڑا لفظ ہے نا پیش حق، اے دے اتے جڑی علماء نے تشریح اور تفسیر لکھی ہے، میں بیان کران تے پوری تقریر صرف اس سے غلط ہو جائے پیش حق تے۔ اللہ فرماتے ہیں پیش حق رب دے سامنے مجدہ شفاعت کا، یعنی حضور رب کے رونے۔ حدیث مبارک ہے کہ حضور جدو سارے لوگ جان کے نبیاں تے کسے گل نہیں نہ سننی تو ادو سارے رل کے حضور کو آ جانا، سنے آؤں ہونا اتھے جے بچاؤ تے تسی بچاؤ، تے حضور اپنے رب دی بارگاہ سجدہ ریز ہونا۔ حضور پھر رون گے اور اللہ دی مخصوص تسبیح فرمان گے تو اللہ فرمائے گا سونے رونا ودھوہا دا مکھڑا اٹھا جنہوں آکھی جنت عطا کر چھڑا گا۔ پیارے بھائی پھر جدو حضور اٹھنا ہے نا تے او پہنا تا پیش حق رب دے سامنے کھلو کے، رب دے ایمیں میرا دل کر پہ میں تھوڑا سارا سمجھا چھڑا تھا، رب دے سامنے کھلو کے مجدہ شفاعت کا، یعنی توانو مجدہ اندین خوشخبری نو تے شفاعت دی خوشخبری حضور سنانی ہے۔ اللہ حضرت پتہ ہے جی کیوں آتے ہیں یہ اللہ حضرت انہوں نے جواب دیندہ ہے جڑے آندے نے سانو اللہ کافی ہے اور ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ حضرت پہ فرمان دینے رب ہونا تا سامنے ہی ہے، چاندہ تے آپ آندہ بے سارے جنت تے ٹور جاؤ، آپ پیشاں بے کے یار کڑو اکھوا کے دس یاس میں راضی تاں ہونا ہے جے یار دی انگلی دا اشارہ ہویا تے۔ اللہ حضرت کو سمجھنے ڈا سوکھا وہ جن بھی سناؤ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ سن کے چپ کر کے لگ جانا ہے، پر رمز تک کسے نہیں نہ سمجھی بھی احمد رضا لکھیا شعر ہے پر سمجھا عقیدہ چھڑیا۔ اور پھر حضور رونا ہے نا اللہ دی بار گئے، پھر اٹھ کے سانو آکھنا جاؤ جنت ٹور جاؤ، اللہ فرما دینے آپ روتے جائیں گے ایسا روندیاں پہ ہونا ہے نا ویسی مروہاں ہونا اتھے بڑا ڈاڈا حساب ہونا ہے تے جلے حضور رو کے اٹھنا ہے تو حضور آکھنا جاؤ جنت ٹور جاؤ، پیاس پاؤنا ہے کہ کوئی نہیں۔ تے اللہ حضرت فرمان دینے امتیا اپنے نصیباں تے مان کر تیری واسطے آمینہ دلال روندہ پیا ہونے اللہ حضرت سنو تاکہ تھان سمجھ آوے۔ آپ فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ واہ مدردہ کیڈی ساٹھ نائی گل کیتی احمد رضا تے آپ فرماندے نے بھائی شردہ ہونا ہے دیہڑا، شردہ ہونا ہے دیہڑا تے حساب آ جانا، واری آ جانی تے مڑ حساب دپے تے مڑ کتھے دپے
ਜੇ ਰੱਬ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਮੁੜ ਏਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚ ਹੋ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਦਲ ਕਰੇ ਤੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਣ ਮੈਂ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਕਰ عدل ہویا تے مڑ گل بڑھنی بولے اسا گھبریاں پیونا ہے با اننے جرم تے آ گڈڑیاں تے او تے چوری بھی کیتی تے گال بھی کڈی او بھی آ بھی سارے ڈھگ لگ جڑے سامنے تے اللہ فرماندے جلے پریشان ہونا ہے نا تے اللہ فرماندے نو پریشان نہ ہو پریشان پچھلے بھی جاگ دے ہو حالا چلو موڑ ٹھیک ہے وجہ ہے اللہ فرماندے پہ نا بھئی اتنا سن دے پہ ہو نا دوزخ بڑی ڈاڈی ہونی انہا بطش ربک لشدید اللہ تے پا فرماندے نا پریشان اللہ حضرت کیوں نہ ہوئی یہ اتنے گناہ کی دے کران دے لکیاں بھی نہیں لکنے تے آپ پہ فرماندے نا وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو اور پریشان نہ ہویا جے رب یار نو دامن ہی بڑا وسیع دیتا ہے جننے جرم بھی ہوئے یار دی کاڑی کمڑی دے وچ لوگ جان گے فرماتے ہیں جرم کھلتے جائیں گے جرم ای ہن جے میں اندے تے بھی کرانا تے ہے اندے تے بھی پوری تقریر یہ ایک شعر دے پر اندی بھی ایک مثال ہی دے چھڑنا اے میں دسنا تھانے جائیے نا تھانے کتھے اللہ نہ لی جائے پر جے تھانے ٹر جائیے کچہریاں او تے مڑو ایف آئی آراں لکھیاں ہوندیاں او مڑ جے اتو کوئی آ جائے نا بندہ اپنا بندہ آ جائے او بول لو یار بندہ آ جائے اپنا بندہ او مڑ اتے کھلو رہے سامنے مجرم ہوئے تے او مڑ تھانے دار بیلی ہوئے تے او ورکا کر دے یار ویکھ آسا بھی جرم کیتا تو آندا یار پر پپھا کے کر دے یار پر کر او آندا یار اے تے پر کراں تے ایسا بھی کیتا یار پر او آندا یار چلو اے دو تکرا لینی ایسا بھی کیتا ہے او کتاب پھڑ کے بند کر کے آندا تھانے دار صاحب جدوں میں آ گیا جدو میں آ گیا ہن بند کرو اس رجسٹر نو اللہ تو فرماندے نے قیامت والے دن ہونا ہے فرشتیاں اللہ کے کرنا ہے اللہ سنیا آ نبی دے امتی دا گناہ تے حضور آکھنا پر تھپش آ گناہ نہ آکھنا پر تھپش کتاب پھڑ کے نہ بند کر چھڑنی ہے اللہ آکھنا ہے فرشتیاں رجسٹر بند کر جدو یار موڈے نال کھلو گے ہن حساب کیا لینا زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک اچھا جی توجہ ٹائم وجہ ہے اجے کدیکاری صاحب تو اشاعت فوراً بعد شروع کیتی ہوندی نا یہ تے میں تقریر شروع ہی کو نہیں کیتی نا میں تقریر کروں گا تو بس ایویں ہن تو کیا لگنا توجہ ہے میری گل تے کہ کوئی نہ اے اللہ حضرت بیان دے نے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے انج نہیں نے آکھیا جرم کھل جائیں گے اور وہ چھپا دیں گے نہیں اللہ حضرت فرماتے ہیں انج نہیں ہونا ایک جرم کھلنا ہے تو نہ لکا چھڑنا ہے موڑ کھلنا ہے لکا چھڑنا ہے جرم کھلتے رانے نے تے سائیاں اتے کھلو کے کانٹے مراندیاں ہونا ہے اخیر ایتھے ہونی ہے والا سوف یعطیک ربک فتردار اب آکھنا ہے سونیا تو راضی ہو جن نے دل نہیں جنت جان یا اللہ حضرت فرماندے نے تے تین غم کیوں ہے اپنے انیاں گناہاں تے کیوں غمگین ہونا ہے پریشان نہ ہو وی رب یار دا دامن بڑا ہی بڑا سی بنایا ہن شعر سنو تے ہن سمجھ آوے گا جلے سمجھ آ جائے پھر احمد رضا سنیا سواد آ جائے آپ فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے آگا گال دی سمجھ آئی رہی آگا گال دی وانڈ آئی ہوئے تھے ایمون میں اللہ حضرت انگا لمبا کر رہا نا امور گال ہوتے دی ہوتے ہی ٹور جانی لہذا میں انہوں مکانا تو انہوں تقریر شروع کر دی تو وجہ ہے کہ نہیں گال آتے جی کھلا ٹائم ہوندہ موڑ میں پہنا تو نام رضا سمجھا لینا آتے موڑ ہونک دی وگو آیا نا میں تے موڑ اے بھی ادھار رہا تے اگلی ادھی تقریر بھی اللہ ہون آؤ ہون اگلی گل کر اللہ جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد حضور دی بارگاہ درود دا ہدیہ نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ ساڈے سارے بھائی اور منتظمین جتنے ہیں سارے دا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے عزیزان گرامی قدر حضرات بیٹھے
ٹھیک ہے جی ہے توجہ ہے میری توجہ رکھنی ہے تے گل میں تھن اینی سمجھا چھڑی اللہ فرماندے ان الذين قالوا ربنا الله بے شک وہ لوگ جن آکھیا ساڈا رب اللہ ساڈا رب کون ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تے ای آکھ کے مڑ اس گل تے پیڑے رہے انہاں کیا وہ ساڈا رب کون ہے اللہ یہ گل کر کے تے وہ مڑ اس گل تے قائم ہو گئے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا اللہ اندہ ہے انہاں غم کرن دی لوڑ انہاں پریشان ہون دی لوڑ پریشان نہیں ہونا اللہ سنیا کیوں اللہ فرماندے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللہ انہاں جنت دی بشارت دے اللہ انہاں جنت دی اللہ سنیا کیوں بشارت دیتی ہے بشارت کیوں دیتی ہے کیوں آکھی تے تو جو آکھی ان الذین قالوا ربنا اللہ بجائے رب آکھ چھڑیا تے مڑے گا ثم استقاموا کیوں آکھی بودے تے قائم رن گل تو ہوگی جائے رب آکھ ہے ظاہر ہے منیا تے آندا پیا نا یہ ثم استقاموا کیے تے اللہ گل مفسرین کرام فرماندے ہیں ثم استقاموا دا مطلب ہے رب آکھ ہے بے تساں مینوں منیا یار دے آکھے لگ کے منیا یار دے آکھے لگ کے ثم استقاموا پیڑے رویا یار نہ چھڑیا ہے یار چھڑنا تے جنہ نہ چھڑیا رب منیا تے یار نہ چھڑیا انہاں مڑ غم کرن دی لوڑ اللہ سنیا مڑ کی او سیدھا اللہ فرمایا مڑ بدر وچ لڑسن دیو اوپر آ کے مدد فرشتے کر چھڑ دے مڑ کون مدد کر سکتے اللہ سنیا اور مڑ کیو سیدھا اللہ فرمایا مڑ بولن گیو پر زبان رب بنے گا مڑ ہاتھ نہ دے ہون گے ید اللہ فوق ایدیہم تے رب آپ انہاں دا ہاتھ بن جائے گا رب انہاں دا پیر بنے گا رب انہاں دی زبان بن کے بولے گا اللہ سنیا اتنا پیار کیوں کرنا ہے تے رب گل دی ونڈ سمجھائیے رب آکھے جڑے میرے یار دے ہو جان میں ساری دنیا انہاں دی کر چھڑنا انہاں پریشان ہون دی لوڑ پوندی یار دے جو ہو گئے جدو بہ گئے وچ قدماں دے او کسے پنجابی دے شاعر آکھیا یار اپنی اپنی محبت او کسے پنجابی دے شاعر آکھیا آیا بھئی بے شک عمل بڑا ترکڑی تول ہوسی بے شک عمل بڑا ترکڑی تول ہوسی پر اونوں غم کادا جڑا بیٹھے محمد دے کول ہوسی سن غم کرنے دی کی لوڑ ہے اللہ نہیں آکھیا جڑے یار دے ہو گئے پریشان نہ ہویا جے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ اور تسی غم نہ کرے آئے جنت دی بشارت تھان رب پہ دیندا جی او پا جی ثم استقاموا دی گل نرے ایتھے نہیں مکڑی ثم استقاموا دی گل ایتھے مکڑی ہے نبی دا رب منیا اور میں صدقے تے قربان جاؤں یار میری گل نوٹ کر میں پتہ نہیں کیڑی گل کروں دیوانے ہیں جو مندل فرمایا آسمان المو کر کے فرمایا اللہ سوڑیا میں پتہ ہے تیرے نال محبت کیوں کرنا ہر بندے دا اے نہیں میں آنا بھی تسی سارے ہر بندے دی اپنی محبت ہوندی ہے ہوں کر کے فرماندے نے اللہ سوڑیا تینوں پتہ ہے میں تیرے نال کیوں محبت کرنا اس واسطے نہیں کہ تو جنت دا مالک ہے تو دنیا دا مالک ہے نہیں تو خالق ہے اس وجہ تو نہیں پیار کردا پیار اس تو کرنا تو محمد دا رب ہے کیڑا جملہ ہے تو محمد دا رب ہے میں اس تو تیرے نال پیار کرنا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا دا مطلب ہے اجال مختصر کرن تفصیل نہ تے میں سکا جا دسا تے انجے رب نال بھی پیار حضرت عمر گئے نا تے حجر اسود تے سارے پہ چومن لگے تے آپ بھی چومیا نا اور چومیا دھکے لگ پیچھے ہٹے نا تے ہٹ کے تے یاد کر کے فرما دینا کڑیا پتھرا واہ عمر تیری ادا تو صدقے جائے این انگلی کر کے فرمان دے نو کڑیا پتھرا اے نہ سمجھی میں تنے اس تو چمنا بے تو جنتی چوں آیا میں اس تو نہیں چمدا میں اس تو چمنا تے نامینہ دے لال چمے ہیں جی ثم استقاموا دا مطلب ہے جے یار سمجھایا ہے تو مڑ قائم رہنا ہے مڑ جو یار جن منائے انہوں مڑ بیلیا یقیدہ رکھنا پونے میرے سونیا من موڑیا تو جو ہے میری گالتے کوئی نہ پھر عقیدہ رکھنا پونے میرے سونیا من موڑیا میرا تن بدل تیری واسطے میرے سونیا
من موڑیا اور آکھنا پڑے تینوں تیرے دشمنا نال دشمنی تے میرا ہر سجن تیری واسطے میرے سونیا من موڑیا بھائی پھر یار بھی بنانا تے آمینہ دلال واسطے پیار بھی کرنا تے آمینہ دلال واسطے ساری دنیا نو مننا ہے یار واسطے مننا ہے دنیا نہ لڑائی کرنی ہے یار واسطے کرنی مڑ بھویں یار دا نام لے دیا ہوئے کوئی گاڑا کنڈے مسئلہ نہیں بھائی ایسی یار دے نام تے لڑنے آتے یار دے نام تے پیار کرنے یہ انج کیتیاں کوئی گاڑ کرنی کوئی کنڈے کوئی مسئلہ نہیں کاٹ لے کوئی بڑا آکے مسئلہ نہیں پرابلم نہیں ہے ہسی ریڈی ہیں آکے پہلے ہی سان پتہ آج عشق دے بزارے بڑے تے مڑ وٹے تے پونے کیونکہ بیلیا ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں کی جنگل گانے پیندے نے سرنے زیتے جانے پوندے نے پیری گھنگرو پانے پہندے نے سان پتا ہے اس بازار وڑنے جے بلال نو پتھر پوندن تے سان بھی لگنے اے جے بلال نو لگنے تے سان بھی سان پتا ہے سان پتا ہے بڑیاں گانا کرنی بڑیاں بیڑا آکھڑا ہے بڑا کنا آکھڑا ہے بتا نہیں کر چھڑنا ہے کنا دھمکیاں دینیاں اور اسی آکھیا دین دے رہو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ساڑھے بزرگاں سنوں گل سمجھائی ہے اتروں دنیا لو نہیں ویکھنا جے یار دے نام تے مال لپے تے راضی ہوندے ہو مڑ یار دے نام تے مار پوے مڑ بھی راضی ہو جایا جے یار دے نام تے کھیر کھا لو مڑ یار دے نام تے تیر آوے مڑ بھی سینہ اگے کرے آئے ساڑھے بابیاں سانو سمجھایا لطفے سجن دم بدم کہرے سجن گا گا انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کلمہ شریف پڑھیا تے رئیس اعظم مکہ لوگ آپ تو پیسے ادھارے لے کے جانے ادھا مکہ مکروز ابوبکر صدیق دا کئی غلام آزاد کیتے نے ابوبکر صدیق نے مڑ ویڑا ہوا ہے یار دے نام تے سارا کچھ وار کے جڑا تن تے لباس پایا سی اتار کے یار دے قدمہ تے رکھیا ہے سارا کچھ لٹی گیا ہے کوڑ کچھ نہیں پوچھیا کالڑیاں پوچھیا بلکہ حضرت ابو قحافہ آپ دے والد پوچھیا پترا سارا کچھ محمد نو دیتی ہونا ہے پچھے کی رکھیا ہی پترا اپنا نے سوچ دا کہ تو بادشاہاں دی زندگی گزارنا ہے ان ٹاٹ دا لباس پا کے کنڈیاں دے بٹن لا کے پھرنا ہے ابو بکر نے عقیدہ دیتا ہے لطفے سجن دم بدم اوہ کہرے سجن گا گا انجوی سجن واہ واہ تے انجوی سجن واہ واہ
عزیزاں نے گرامی قدر حضرات مولانا عبدالرحمن جامی بھی یہی گل سمجھائی اور بندیاں صرف عبدالرحمن جامی نے ایک شاعر سمجھائے جنہ جامی صاحب دی درس نظامی کتاب پڑھی انہوں نے پتہ ہے وہ جامی صاحب کی شاعر بہت بڑے عالم دا نا جامی ہزاراں شاگرد نے بڑیاں کتاباں لکھیاں بڑا مقام سی بڑا مرتبہ سی پر مدینہ شریف جان واسطے بھیڈاں دے وچ بے کے بھیڈاں والیاں دا چروایاں والا بھیس بنایا جبہ اتاریا کبہ اتاریا پگ لائی عرش اتار کے پھٹے ہوئے کپڑے پا کے بکریاں دے ریوڑے داخل ہوئے نے میں آکھیا جامی غلط سمجھانا اتھے اتنا اچھا مقام آئی اتھے اتنا تھلے ٹر گیا ہے جامی دسے جے یار اتا کرے تاوی یار دی مرضی ہے جے یار تھلے کرے تاوی یار دی مرضی اسی تے انجی آکھنے انج وی سجنے واہ واہ تے انج وی سجنے جویں دلی سونیا انج رکھ لو گاڑا تیری وجہ تو آن تاں بھی راضیاں تلوارا مرائے تاں بھی راضیاں بھکھیاں رکھے تاں بھی راضیاں باڑا عطا کرے تاں بھی راضیاں گلا کرنا سونے ہو اسی تے اس گل تے راضیاں وہ تو سانا اپنا آکھے اکھو گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں اب تو آکھے وے ساڈے حضور آکھے وے ساڈے میرے نے ہائے ہائے میں یہ جملہ کدی ویکھا نا تے میں نہ کدی بہ کے سوچیا کرو حضور آکھے وے میرے حضور فرمایا اے تیرا تے میرا پیار ساڈے کول درود تے دوجی واری ہاتھ نہیں چومیندے ساڈا اے محبت دا پیار ہے حضور دا نام جے دوجی واری اسی انگوٹھے کدی نہیں چومیا ایک واری جو چوم لے نام حضور دا آوے درود پڑھنا گوارا نہیں کردے حضور دی ثنا دا شعر آوے تے پڑھنا اپنی بےزتی سمجھنے اے تیرا تے میرا پیار حضور دے صحابہ دا پیار سی غزوہ احد دے اندر حضور دی طرف جدو تیران دی برسات آئی حضور دے صحابی حضور دے سامنے کھلو گئے صحابہ فرماندے انہاں دا جسم انجو گیا سی جویں کنیاڑی سے ہوندی ہے سارا جسم جدو تیران نال بری گیا منہ وچوں سی بھی نہیں نکلی جدو زخمی ہو کے گرن صحابہ قریب ہوئے فرمایا یار اتنے جو زخم لگے نہیں ایک واری آئے تے کرے فرمایا یار کیویں ہائے کردا متا یار نہ سمجھدا تیرا کھا کے ہن پیار جتاندا پیا یار کی پیار ہو انہاں کہا بھئی یار انج ہو گیا جی میں کنڈے والی سے ویکھی آپ دا جی سمجھ ہو گیا سی اننے تیر لگ گئے تے سی بھی کیتی صحابہ فرمایا یار اننے جو لگے نہیں ہائے تک کرے فرمایا یار اے نہ سمجھے بھئی تیر جلدا ہے تے نال جتاندا تیرا تے میرا پیار اسی لوگاں نو بھی کھا کے پیار کرنا چاہنے ہیں اسی حضور دے نام تے نعرے تے لانے ہیں پر حضور دے نام تے مار نہیں کھاندے پر اللہ نے سانو وقت دا مجدد بھی کھایا ہے جیڑا فیض آباد دی ٹھنڈی ہوا تے بہ کے لوگاں نو دسدا رہیا ہے کھیر بھی اسی کھانے ہاں تیر بھی سنی کھاندے یار دے نام تے علوے بھی اسی کھانے ہاں جلوس تے ملاد تے چاول بھی اسی کھانے ہاں پر یار دی ناموس تے گل آوے فیض آباد کھلو کے شیل بھی اسی جل رہے ہاں بابے اوتھے کھلو کے دسے لطفے سجنے تم بدم او کہرے سجنے گا گا آکھیا کر انج وی سجنے واہ واہ تے انج وی سجنے توجہ ہے میری گلتے کوئی نہ یارا پیار کرنے آنا مڑ یار نال پیار کر آنا مڑ یار دا دیوانہ بن جا او دا ہو جا لوگ مر جائے
جائیے تے قبر تے آ کے فاتحہ بھی نہیں پڑھ دے آ نیو دے ہو جائیے اکھاں بند ہوڑ یار تے بیلی چھڑ کے قبر جو باران حضور قبر جا کے آکھن فرشتیوں چھڑ دیو اے ساڑا نو کرے عزیزہ نے گرامی قدر حضرات کیوں نہ میں اس یار دے نعرے مارا کیوں نہ میں اس یار دیاں گلاں کراں جڑا دنیا تے آیا تے میرا نام لے آئے جڑا معراج تے جان لگا تے امت نو یاد کردا رہیا ہے جڑا دنیا تو جان لگا ہے تمی یاد امت نو کردا رہیا ہے جڑا تیری تے میری واسطے رو کے آندا رہیا ہے ربی حبلی امتی مالکا میری امت راضی ہو جائیں عزیزہ نے گرامی قدر حضرات میرے بابا جان ایک واقعہ بیان کر دے میں تفصیل نہ نہیں کردہ لیکن مختصر کر کے گل سمجھانا چاہنا ٹائم نہیں وگر نہ سمجھاندہ آپ ایک مائی دا واقعہ بیان کر دیں کہ ایک مائی سی ہو عیسائیاں دی لڑکی سی تو وہ ملا نصیر الدین صاحب انہوں کو فارسی پڑھ دی سی تو فارسی پڑھ دیا وہ علامہ صاحب جڑے سن اللہ دا قرآن پڑھ دیا نواز پڑھ دیا ہویا اللہ دا قرآن پڑھ دیا تے مڑ قرآن یار دیو پڑھنڑا نیک ستھرائے ہوئے کیوں نہ چسا جاو لڑکی فارسی پڑھ دی تے بابا نماز دے ویڑے اللہ دا قرآن پڑھ دایا بابا پڑھ دایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین ملا صاحب پڑھ دے آئے والدحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا ملا نصیر الدین پڑھ دے آئے علم نشرح لک صدرک ملا پڑھ دے آئے وہاں میں صدقے جاؤں یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر ملا صاحب پڑھ دے آئے الرحمن علم القرآن بھائی ایک کلام یار دے رب گلے آئے تے حضور دے موئی چو جاری ہو کیوں نہ مزہ آوے جدو ملا صاحب پڑھے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون لڑکی نے جدو قرآن سنیا بابا دی بارگاہ چاہی بابا جی ہونے جی نہیں جی دا کلام پڑھ دے ہو مہنو بھی ہو دا بنا دے ہو جی دا کلام پڑھ دے ہو مہنو بھی بابا جان نے کلمہ میں مختصر کر کلمہ پڑھایا لڑکی فوت ہو گئی انہیں بابا جان واقعہ جدو میں مر جاواں نا تے میں نے عیسائیاں قبر اپنی دفن کرنا ہے تے تسی میں نے تو چاہ کے نا تے مسلمانہ دے قبرستان ہے میں انہا ویچ رہنا انہا آگیا چلو ٹھیک ہے جے تیری یہ نہیں مرضی ہے تو ٹھیک ہے وہ کچھ دن بعد خبر آئی میں لڑکی دا وصال لڑکی دا آپ نے کو بیلیاں یار بیلی کو جو ہندے نا چنگے بھی سجن ہوندے میں بھیڑے بھی آج کل تو ان بیلی دھوکھا ہی دینے آج کل تے سجن دگا بڑا کیوں بول رہے آج کل بیلیاں دا ہاتھ پایا جا سیر لا چھڑ آج کل دے بیلیاں تے اعتبار والی گل کوئی نہیں پر کوئی چنگے بھی کو ویچ ہوندے ٹامے ہاں ہیں الحمدللہ اللہ سانو بھی سجن مخلص دیتے ہیں تائیاں نے اب لب جاندے لبیاں انہاں بیلیاں نال لے آتے جتھے وہ مائی دی قبر آئی نہ اوتھے جتے قبر ہے ہوتی جدو قبر کھولی تے ویچ ویکھیا تے ان دی لاش پئی
لاش بڑے پریشان ہوئے بھئی یار ایتھے ہی آئی تے لاش قبر وچ کوئی نہیں پریشانی چا کے ستے نا اکھ لگی تے خواب آ گئی عزیزاں گرامی قدر حضرات جدو خواب آئی خواب دے اندر تکیا او مائیے ملا صاحب پوچھیا بیٹا سمجھ نہیں آئی میں تے وعدے دے مطابق تیری قبر تے گیا سا قبر وچ تیری لاش نظر نہیں آئی انہیں آکھیا ملا صاحب گل تو سمجھ نہیں آنی دنیا تے جدہ نہ لے کے میں قبر چاہیاں دفن کر کے جان والے اجے پچھے نہ اٹھے یار کرم نوازی فرمائی فرمایا سمجھ نہیں آئی گل کی کہنا چاہنی ہے انہوں نے آکھیا مولوی صاحب میں دنیا تے یار دنا لیندی رہی ہاں اکھ بند ہوئی ہے بندیاں میں نو قبر اچ رکھے آئے جدو اکھ کھلی ہے سامنے وہ دعا دا مکھڑا نظر آیا سامنے وہ دعا دا ویسے کیا لطف ہوگے تو تے میں قبریں جائیں تاں میں تینا نہ اتھے یار دے نعرے مارے آکھا کمڑا ہو جائے یار دے گڑیاں انج نعرے مار بندے آکھنے انجی کمڑا ہے ایک کمڑا ہو گیا ایک کمڑا ہے جلے تین دنیا انج آکھے نا ایک کمڑا ہے تو لے راضی ہو گیا کھی یار دا کمڑا کوئی دنیا تے تینوں کسے دا کوئی دنیا تے تین آکھے تو دیوانہ ہے کسے دا یہ ایڈی گل نہیں تے کوئی تین آکھے اے یار مدینے آیا دا دیوانہ ہے مدینے آیا دا ہے دیوانہ ہے جی مدینے آیا دا تے میں نا مڑے دے تو بڑی ڈگری یہ دے تو بڑا کوئی زاگ سانوی مولوی آندے بھئی یار اسی یا پیسے مکا کے جانے ہیں تُسی کمڑے تا نہ تُسی رفعی ہی کوئی نہ مکان دے ہمیں ٹر جان دیو میں آکھیا شکر ہے کمڑا آکھیا تھا ہی نہ اسے کیا جدو وس دے آسے تے وس دے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے تے مٹھیاں گالی سن دے آسے تے سوڑا یار سڑندہ آسے جھلا جھلا آنکھ نہ دل بر اے سینت دے جھلے ناسے اے عشق تیرے سانو کمڑیاں کیتا ہے پیڑا چنگے بھلے آسے پیڑا واہ واہ ہے بس عشق لگ گیا نا اے عشق لگ گیا بس ہونی نہ لگدا تے مڑ کوئی اساں بھی مٹھڑیاں آئیاں گلاں کو مک مکا کرنے آئے پر ہن ساڈے اندروں مک مکا باہر آ گیا تے عشق اندر ڈر گیا ہن عشق صاحب اندر ڈیرے لائے تے وہ اس گل تے لڑدا ہے وہ آندا بھئی نہیں ساتھ ہونی سمجھ آ رہی نا وہ آندا بھی کورے ورق کتاب نہیں ہوندے پتھر دل گلاب وہ آندا پہلے ہی سوچ کے لڑی آئی ہن یاراں نال تے حساب نہیں نہ ہوندے ہن نہیں ہوندا جو ہے تے بس دنیا تے کوئی خواہش رکھی ہوئی ہے سونیا محبوبہ دنیا میں تو نے مجھے اپنا بنایا ہے سونے اور دنیا والے تے آکھن لگ پے نے دیوانے مدینے والےاں دے دنیا میں تو نے میں ہاتھ بن کے رہے سونیا اسی تے آنے دنیا میں تو نے مجھے اپنا بنایا ہے دنیا میں تو نے مجھے اپنا بنایا ہے معاشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ سوڑیا توجہ اسی تے دعا ہن ٹائم نہیں نعرے آندا بھئی ذرا ہن میں 5 منٹ میں بس مکان لگا ٹائم ہو گیا چل کوئی نہیں یار عشق کے جنوتے بھی لگ جائے گا اگے آکھیا تا ہے بھئی یاراں نال حساب نہیں ہوندا عزیزاں نے گرامی قدر حضرات میں تے دعا کر کے یا نہ دنیا میں تو نے انہاں نو دعوت ہے جڑے دیوانہ اپنے آپ نو یار دا ان اے انہاں نو دعوت ہے تے نال حضور دی بارگاہ دعا ہے رل کے پڑھ لینے پتہ نہیں کیندی قبول ہوندی او دے صدقے سارے آندی ہوندی آ جاؤ بیلیاں دعوت دعا منگ لو دنیا میں تو نے مجھے اپنا بنایا ہے معاشر میں بھی کہہ دینا یہ
پر جدو قبر وچ حضور آن گے ایتھے مڑ حضور رہ رہے انہاں دا ٹائم تے بڑا ساڈے بڑے قیمتی تے انہاں دا کیڈا قیمتی حضور ہوئے نا تے انہاں مڑ قبر وچ مڑ مل کے تے انہاں جان لگنا ہے تے مڑ جلے بندہ ہٹدا ہے مڑ منہ پورا کر لے تے مڑ ٹر وگدا ہے تے اولے قدم پھال لینا اور اساں آکھنا سونیا کیوں آنکھ لڑائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ لڑائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ دنیا تے حضور نال پیار کرو حضور نال وفامہ کرو جب روح میرے پیراہنے خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا کم از کم دنیا انی حضور نال پیار کر دو حضور نال پیار کرو اور حضور دا دامن چھڑنا حضور دی ہو جاؤ واللہ العظیم تھن پیارنا میں تا حضور دا جدوں دا ہویا چاسی بڑی پی ہوندی وہیں تا جمدے ہی ہو گئے یا میں پیدا بلکہ میں تا پیدا ہویا تے اسی پیدا ہویا ساڈے پیدا ہون تو پہلا ہی ساڈے بزرگاں نیت کر چھڑی اللہ سونیا اے ہن محمد عربی دے اسی تا او دتے ہویا اودے اسی تا ہائی اودے دے یا آنکھ بٹی تے چاس لین لگ گئے تے یار دے ناگ لیندے رہیا او میرے بزرگ فرماندے نے پترا یار دا نام لیندے رہے سائیاں نال پیار کرن دے رہے بھوکے نہیں مرن دیندے لہذا بھی اسی تا ہے ہی نا تے تواں دان پیانا سن بھی چاس لگی تے جے تساں بھی لینی ہے تے آ حضور دے بوئے تے آ جاؤ اور دعوت دے رہے ہیں اور نصیحت کر کے سمجھا رہے ہیں آسیو تھام لو دامنے مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پھیلا کھوں سلام دب کے آنکھوں مصطفیٰ جانے رحمت پھیلا سلام شمائے بزم ہدایت الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اے میرے مالک سب بھائیاں دا آنا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ قبول فرما سب دی نیک خواہشات نو پورا فرما سب دی مشکلات نو دور فرما سب تے اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرما میرے مالک سارے نو عشق مصطفیٰ عطا فرما نفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین